جیسے کہ LRBT جو ہے وہ ہر حوالے سے اچھا کام کر رہا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے. تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو بچوں کی آگاہی پہ کام کر رہا ہے, اسکول جاتے ہیں اور ان کو بچوں کو آگاہ کرتے ہیں بنائی کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ مس اعلیٰ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ مائک پکڑیے. تھوڑا بتائیے گا اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, کس طرح سے کام کر رہا ہے یہ ڈپارٹمنٹ؟ اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بچوں کا یہاں پہ پیڈس ڈپارٹمنٹ بھی ہے, مگر یہاں پہ صرف وہ بچے آتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ میں کیا مسئلہ, مطلب کوئی انفیکشن ہے یا نظر کا مسئلہ ہے, نظر کمزور ہے. مگر ہم اسکول اور مدارس میں آل اوور کراچی ہم اسکول اور مدارس میں جاتے ہیں اور بچوں کو ہم اسکرین آؤٹ کرتے ہیں یا کہ بچوں کی آنکھ میں نظر کمزور ہے, انفیکشن ہے. بہت سارے بچے, بہت سارے والدین اس بات سے آگاہ ہی نہیں ہوتے کہ ان کی بچے کی ایک آنکھ ٹھیک ہے اور دوسری آنکھ بالکل خراب ہے, کیونکہ ہم ایک وقت دونوں آنکھیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم ایک آنکھ سے کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھتے. تو ہم جب بچوں کو اسکرین کرنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہیوج اماؤنٹ نکلتا ہے, اچھی خاصی جو ہے تعداد بچوں کی ایسی ہوتی ہے جن کی ایک آنکھ بالکل خراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پیدائشی بھی ہوتی ہے. اکثر اوقات ہمارے پاس بچوں میں کیٹریکٹ بھی آئیڈینٹیفائی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے سالانہ, آج ہماری رپورٹ بنی ہے, اس سال ہم نے 20,000 بچے, اراؤنڈ 20,000 ہم نے پورے سال میں اسکرین آؤٹ کیے کراچی کے ڈفرینٹ مدارس میں, اسکولز میں. تو ہمارا بیسیکلی یہ کام ہوتا ہے کہ ہم اسکول. میری بہن آپ بہت زبردست اور بہترین کام کر رہی ہیں, اور آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے, آپ کا جو یہ ادارہ ہے, یہ بہترین کام کر رہا ہے, کیونکہ یہ آگاہی ہم بھی اسی لیے آئے ہیں کہ آگاہ کر سکیں بچوں کے حوالے سے, بڑوں کے حوالے سے, کہ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا ایزی لے لیتے ہیں. جیسے بھی ہم پیٹ ڈپارٹمنٹ سے آ رہے ہیں, بچے جو ہے وہاں پہ کسی کو چوٹ لگ گئی یا کوئی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں, پڑھائی میں کمزور ہو رہا ہے اسی وجہ سے, تو وہ سب چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ گراس روٹ لیول سے ہی کام اسٹارٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم وہاں کی ٹیچرز کو بھی ٹرین کرتے ہیں. مدارس کے لیے ہمارے پاس ایک الگ پورا سسٹم ہے. اکثر بچے لٹریٹ ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتی, ان کا ہمارے پاس الگ طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ ہم اسپیشل اولمپک میں بھی کام کر رہے ہیں. جو بچے ہمارے پاس معذور ہوتے ہیں ان کی آئی ٹیسٹنگ بھی ہمارے پاس سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ 11-12 سال یا کچھ ہمارے پاس آئی ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں, ناٹ ڈیزیز, ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ 11-12 سال کی عمر میں بہتر ٹریٹ ہو سکیں. تو جب ہم اسکول لیول پہ کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے بہت سے بچے نکلتے ہیں جن کو ہم چشمے دیتے ہیں. اچھا, ہم بیسیکلی چشمے دیتے ہیں اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے, اور بالکل انفیکشن اگر ہو رہا ہوتا ہے تو ہم وہیں ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آنکھ میں کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم یہاں پہ ریفر کرتے ہیں. تو یہ جو پیرنٹس سن رہے ہیں یا بچے سن رہے ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کچھ بچوں کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں لیکن وہ پھر بھی علاج نہیں کرتے, سر میں درد ہوتا ہے. جیسے ایک بچی تھی, اس کے سر میں درد ہو رہا تھا, آنکھیں کمزور ہو رہی تھی, یہاں پہ آئے تو اس کی 3.5 سے 2.5 ہو گئی, پر بہتری آئی. ساری بات دیکھیں, ساری بات توجہ کی ہوتی ہے. اگر اسکول میں سارے بچے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کچھ بچے ہیں جو وہ بورڈ کے بالکل قریب آ کے کام کرتے ہیں, تو ٹیچر کو اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو وہاں سے کیوں بہتر نہیں دکھ رہا. اس کو والدین کو بتانا چاہیے. پھر والدین کو اپنے بچوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ بچوں کو اگر اسکول ڈائریز میں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر کمپلینٹس یہی آتی ہیں کہ والدین کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے بچوں کی اتنی زیادہ آنکھ خراب ہوتی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ٹیچر کی ہے, اور سیکنڈلی پیرنٹس بھی کافی زیادہ. بچوں کو آج کل گیڈجٹس دیے ہوئے, سیل فونس دیے ہوئے, بہت بچوں کی اس سے ریفریکٹیو ایرر تو بہت ہی زیادہ نکلتا ہے, کیونکہ بچے کو والدین فونس دے کے اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز میں اس کو لگاتے نہیں ہیں, تو وہ ڈائریکٹ اس کی آئی افیکٹ کرتی ہے. تو یہ گیجٹس ہیں, یہ بھی آپ سمجھتے ہیں سیل فونس کا استعمال کم سے کم کیا جائے اچھا بچوں میں, کیونکہ بچوں کی آنکھ بن رہی ہوتی ہے مسلسل 10 سال تک پراپر, ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پوئمس وغیرہ اور ریدمس وغیرہ ساری ہم اس میں سیل فونس دیے ہوئے ہوتے ہیں, ہم نے بچوں کو اور سمجھتے ہیں ہماری ساری ذمہ داری پوری ہو گئی. آپ کی بات سے ریلیٹ کر رہا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کہ آج اب میں نے دیکھا کہ جو چھوٹے بچے ہیں, جو ابھی برنگنگ ہیں, جن کے جو بچے بھی جیسے آپ نے بتایا 10 سال تک کا جو پروسیس ہے وہ اسٹارٹ رہتا ہے, تو ابھی چھوٹے بچوں میں نے دیکھا زیادہ تر ان کے آئی سائٹ ویک ہے, چشمے لگے ہوئے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ گیجٹس کا استعمال زیادہ ہے. صحیح نہیں, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, اور بہترین کام کر رہے ہیں آپ لوگ. کہ یہ جو اویئرنیس والا جو پروگرام ہے آپ کا, یہ بہت ضروری ہے. جس طرح سے گیجٹس استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں, اس کے بعد وہ بڑی پرابلم میں پڑ جاتے ہیں. تو یہی گزارش ہے کہ چاہے وہ ٹیچر ہوں یا پیرنٹس ہوں, وہ اپنے بچوں کو دھیان رکھیں. اگر کوئی بھی چھوٹی سی پرابلم ہو تو وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی بھی ہاسپٹل جائیں, لیکن کانٹیکٹ ضرور کریں کسی بھی ڈاکٹر سے. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے LRBT کے بارے میں آپ کو بتایا اور دکھایا بھی کہ یہاں پہ سینکڑوں پیشنٹ روزانہ آتے ہیں اور بڑی